अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मज़हर इकबाल चौधरी। आज हम किसी सियासी मौजू पर गुफ्तगू करने के बजाय या किसी समाजी गुफ्तगू के बजाय आज हम गुफ्तगू एक कॉलम पर कर रहे हैं। ये कॉलम आज के रोज़नामा जंग में शाया हुआ है और उन जो लिखारी हैं उनका नाम है मज़हर बिरलास। मज़हर बिरलास एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ कॉलम नगार हैं और रोज़नामा जंग में लिखते हैं। आज उनका कॉलम जेलम के हवाले से है और बड़ा दिलचस्प कॉलम है। तो मेरा जी चाहा कि मैं आज आपको भी अपने इस कॉलम की पढ़ाई में आपको भी शामिल करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस कॉलम का उन्वान है जेलम की दास्तान। तो जेलम की क्या दास्तान है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उम्मीद है आप जरूर महसूस होंगे। रोजनामा जंग में लगा है तो जंग के शुक्रिया के साथ और मज़हर बिरलास साहब के शुक्रिया के साथ मैं ये अपना वीलाग बना रहा हूँ। और बहुत बेशुमार लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो अखबार नहीं पढ़ते या अखबार नहीं पढ़ सके। तो अखबार के कॉलम की जिंदगी कहते हैं कि खबर की जिंदगी भी और कॉलम की जिंदगी भी एक दिन की होती है। एक दिन कॉलम शाया होता है, एक दिन खबर लगती है, दूसरे दिन वो अखबार रद्दी की टोकरी में चला जाता है। तो ये कॉलम की नोयत इस तरह की सी हमारे जेलम के हवाले से कि मैं समझता था कि इस कॉलम की जिंदगी लंबी होनी चाहिए। और वी लॉग एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा मीडियम है जो अल्लाह ताला ने हमें इस दौर में नसीब किया है कि हम इस तरह के कॉलम, इस तरह की तहरीरें जो है वो महफूज कर लें हमेशा के लिए। ये वीडियो मेरी जो है ये यूट्यूब पे भी जाएगी, ये फेसबुक पर लाइव जा रही है, लाइव जाती है, उसके बाद फेसबुक हमारे पेज पर भी रहेगी और यूट्यूब पे भी आप हमेशा वो कहते हैं कि ये इस तरह का रिकॉर्ड होता है कि ये सारी जिंदगी जो है आप इसको जब भी चाहें आप देख सकते हैं। तो वो कॉलम पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा जेलम न्यूज़ टीवी का जो पेज, फेसबुक पेज है जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं, उसको लाइक भी जरूर कर लें। और जो इसका बेल आइकन होता है, जब भी हम नोटिफिकेशन का आइकन है कि जब भी हम लाइव होंगे तो आप हमारा जो है ना आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। इसी तरह जेलम न्यूज़ टीवी का हमारा चैनल है, उसका वो बाद में हम फेसबुक पे शेयर करेंगे। वो भी आप जब उसके को देखेंगे तो फिर उसको सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें, लाइक करें और अपना कमेंट से जरूर आप नवाजिएगा। और अब चलते हैं अपने इस कॉलम की तरफ। और ये कॉलम है लिखा मज़हर बिरलास ने, जैसा कि हम आपने बताया, रोजनामा जंग में शाया हुआ है और आज की तारीख जो है वो 16 मार्च 2021 की है। और कॉलम का उन्वान है जेलम की दास्तान। अब जेलम की क्या दास्तान है, तो उसमें हमारे जिक्र आया हमारे साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ सैन का। चौधरी अल्ताफ सैन हमारी जेलम की सियासत का, बल्कि पंजाब की सियासत का बहुत बड़ा नाम था। मैं भी बहुत बड़ा उनका एडमायरर था। इसलिए जब मैंने ये कॉलम पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि ये चौधरी अल्ताफ सैन का हम पर कर्ज है कि आज उनकी याद में हम जो है ना वो कॉलम इसको हम महफूज कर लें। तो मदर बिरलास ने भी यही लिखा है। तो क्या लिखते हैं मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ अर्सा कबल मैं इस्लामाबाद से मीरपुर जाते हुए कुछ देर सुहावा की असिस्टेंट कमिश्नर के पास रुक गया। सुहावा में मौसम शानदार था, बादलों में उसमें हुस्न के रंग भर दिए थे। सुहावा से निकला तो फिर जिला जेलम की पहाड़ों में बिखरी हुई दास्तानों में खो गया। बेगना वाला से शुरू होकर काला बाग को छूने वाला कोस्तान नमक याद आया। नमक से सिकंदर आजम की याद आई कि उसके घोड़ू ने जलालपुर के करीब पत्थर चाट कर नमक दरियाफ्त किया था। आज खीवड़ा की कान का शुमार दुनिया में नमक की दूसरी बड़ी कान के तौर पर होता है। इस हमालियन साल्ट का शुमार बेहतरीन नमक में होता है। ये कबल मसीह का किस्सा है, मगर मेरी धरती के अजीम पंजाबी सियासतदान और शायर अफजल आसन रंधावा ने जेलम के सियासी रूप को शानदार नज़म शीशा एक लश्कारे दो में जमा कर दिया है। अफजल आसन रंधावा के नजदीक जेलम ने दो बड़े सियासी सपूत पैदा किए, एक राजा पोरस और दूसरा चौधरी अल्ताफ सैन। ये मदर बिरला साहब के ये जो उन्होंने इसमें जो लिखा है ना, और अफजल हसन रंधावा साहब ने जो अपने ये तशबीह दी थी कि जेलम के दो ही सियासी सपूत पैदा हुए, एक राजा पोरस
اور ایک چودھری الطاف حسین. یہ مجھے بڑا اچھا لگا اور اسی نے مجھے آنٹ کیا کہ میں جو ہے نا یہ اس کو اپنے قارئین تک پہنچاؤں کہ راجہ پورس اور چودھری الطاف حسین. ابھی گزشتہ روز ابھی ہم نے جب جیلم نیوز ٹی وی کا آن لائن وی لاگ کا سلسلہ شروع کیا تو ہم نے خبر بھی دی تھی کہ جیلم میں ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ جیلم سکندر اعظم کی یادگار تو بن گئی ہے لیکن راجہ پورس کی یادگار نہیں بنی. تو ہمارے ایک دوست صحافی انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ جو موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے اپنے آفس میں راجہ پورس کی تصویر لگائی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا, بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ ایک بحث تھی کہ اصل میں تو سکندر کو روکنے والا راجہ پورس تھا اور وہ مقامی تھا, وہ حکمران تھا. تو جب ابھی حسن رنداوا صاحب کا جو میں نے جو کال پڑھا جس میں انہوں نے کالم جس کی نشاندہی کی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جیلم نے دو ہی سیاسی سپوت پیدا کیے ہیں, چودھری الطاف حسین اور ایک راجہ پورس. جیلم کے شیشے کے یہی دو لشکارے ہیں. اب وہ اس نظم کا حوالہ دے رہے ہیں نا کہ شیشہ ایک لشکارے دو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل حسن رنداوا صاحب کی نظم تھی, شیشہ ایک لشکارے دو. اور جو لشکارے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیلم کے شیشے کے یہی دو لشکارے ہیں. راجہ پورس کے مقابلے اور ہاتھیوں کی قصے ازاغ پڑ چکے ہیں. 50 کی دہائی سے 90 کی دہائی تک سیاستدان, مقرر, قانون دان اور شاعر چودھری الطاف حسین کی سیاست آپ کے سامنے رہی. اب یہاں پر میں آپ کو کچھ بات کہنا چاہوں گا. نوجوان نسل ہے, بہت سے ہمارے بزرگ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, سینئر لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اور نوجوان نسل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری جو انہوں نے لکھا ہے کہ 50 کی دہائی سے 90 کی دہائی تک سیاستدان, مقرر, قانون دان اور شاعر چودھری الطاف حسین کی سیاست آپ کے سامنے رہی. اب دیکھیں شاعر کا جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا شاعری بھی کی, اور باقی قانون کے موضوع پر بھی ان کی کتابیں جو ہے موجود ہیں. تو ان کا ایک بہت بڑا نام تھا پارلیمنٹ میں بھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں وہ کب جو ہے نا کب وہ پارلیمنٹ میں پہنچے. تو چودھری الطاف حسین کا تھوڑا سا مختصر تعارف نوجوان نسل کے لیے. تو چودھری الطاف حسین کا جو ابھی جو ہم اگر آج کے دور سے میں شروع کروں تو میں کہتا تھا کہ موجودہ ایم این اے ہمارے چودھری فرخ الطاف حسین ان کے والد صاحب تھے, اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کے انکل چچا, اور چودھری شہباز حسین صاحب سابق وفاقی وزیر ان کے بھائی تھے. تو چودھری الطاف حسین 28 مئی 1929 کو دینا کے نوائی گاؤں لدڑ میں پیدا ہوا. اچھا, لدڑ گاؤں جو ہے میرا بالکل ہمسایہ گاؤں ہے. میں منگولا کا رہنے والا ہوں, اور لدڑ گاؤں بالکل لدڑ اسکول پڑھے ہیں وہاں پہ, پرائمری اسکول سے لے کر مڈل تک وہاں پہ پڑھے ہیں. تو چودھری الطاف حسین کو ہم قریب سے دیکھتے بھی رہے ہیں. جب ہم اسکول جاتے تھے تو زیادہ وہ تو جیل میں رہتے تھے, لیکن پھر بھی ان کی جب بھی گاڑی آتی ہے ہمیں پتہ چلتا کہ چودھری الطاف حسین آئے ہوئے ہیں, اور ان کا بہت بڑا نام تھا کہ بہت بڑے وکیل ہیں. تو ان کے گھر کے قریب سے ہم گزر کے اسکول جاتے تھے, وہاں سے گزر کے واپس گاؤں اپنے منگولا اور کھٹانا میں جاتے تھے. تو 28 مئی 1929 کو چودھری اویس محمد اویس صاحب کے ہم وہ پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب کا نام چودھری محمد اویس تھا, اور 21 مئی 1995 میں وہ فوت ہو گئے. تو وہ چودھری الطاف حسین 1993 میں 1993 میں پنجاب کے گورنر بنے, جو کہ مجموعی طور پر 19ویں گورنر تھے. وہ 1993 میں بنے تو کچھ سیاسی حالات اس طرح کے ہو گئے کہ پھر وہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور سب لوگ گھر کو چلے گئے. تو دوبارہ جب وہ اسمبلیاں بنی اور نئی گورنمنٹ آئی تو 1994-95 میں وہ پھر گورنر بنے, اور اپنی وفات تک یعنی 21 مئی 1995 تک وہ گورنر پنجاب کے عہدے پر براجمان رہے. اب نوجوان نسل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کو یاد کیا جاتا ہے ایز اے گورنر پنجاب, تو وہ بڑے دبنگ قسم کے گورنر پنجاب تھے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ گورنر کو جانتے ہیں کہ سندھ کے گورنر کون ہے. پنجاب کے ظاہر ہے محمد سرور صاحب ہے, لیکن وہ جو گورنر ہاؤس ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز نہیں ہوتا تھا. لیکن چودھری الطاف حسین کے دور میں, اس دور میں وہ پورا سیاسی دور وہ مرکز تھا اپنا گورنر ہاؤس لاہور. اور میری وہاں پہ بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی گورنر ہاؤس لاہور میں بھی. تو رونقیں لگی ہوئی تھی, بڑے سیاستدان آ رہے تھے. تو وہاں پہ اس وقت بھی اخبار میں لکھا جاتا تھا عموماً گورنر ہاؤس میں اتنی رونقیں نہیں ہوتی, لیکن یہ بڑے عرصے کے بعد جو ایک سیاسی گورنر فلی
یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ سر تپا سیاسی جو سیاست دان تھے وہ گورنر پنجاب بنے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ بیوروکریٹ بن جاتے تھے، کوئی ریٹائر جج بن گیا، کوئی ریٹائر جرنیل ہمیشہ جو ہے وہ گورنر بنتے تھے. لیکن جب آپ بنے تو اس گورنر ہاؤس کا وہ روب دا، وہ دبدبا وہ بحال ہوا اور سیاسی سرگرمیوں کا وہ مرکز بنا. بڑا وہ ایک پرشوب دور تھا، وہ جو ہم نے تو اپنی وہ آنکھوں کے سامنے دیکھا. تو وہ ہماری اس حوالے سے بہت سے سیاسی معاملات بھی پیدا ہوئے، لیکن آج ہمارا اس کا موضوع نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گورنر چودھری الطاف حسین کا جو مختصر تعارف ہم بتا رہے تھے کہ وہ 28 مئی 1929 کو لدڑ میں پیدا ہوئے اور 1995 میں 21 مئی کو وہ وفات پا گئے، اور اس وقت بھی وہ گورنر پنجاب تھے. تو ابھی ہم چلتے ہیں کالم کی طرف. تو کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ 50 کی دہائی سے 90 کی دہائی تک سیاستدان، مقرر، قانون دان اور شاعر چودھری الطاف حسین کی سیاست آپ کے سامنے رہی. انہوں نے آندھیوں میں چراغ سمیت کئی یادگار کتابیں لکھی اور 1956 میں کم عمر ترین عمر میں رکن اسمبلی بنے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا بھرپور ساتھ دیا. میاں ممتاز دولتانہ اور فیض احمد فیض سے یارانہ رہا. اب آپ یہاں پر دیکھیں میاں ممتاز دولتانہ اور فیض احمد فیض سے یارانہ رہا. اب دیکھیں فیض احمد فیض سے یارانہ ہونا، فیض احمد فیض کی شاعری سے استفادہ کرنا یا ان کا مداح ہونا، یہ ان کے یعنی کہ ان کے اندر کے انسان کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعری سے رغبت تو اپنی جگہ کہ ان کو شاعری سے رغبت تھی، لکھنے لکھانے سے، پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی تھی. لیکن فیض احمد فیض سے اسپیشلی ہونا وہ ایک انقلابی سوچ کا، ایک وہ ترقی پسندانہ سوچ جو ہے نا وہ ان کے اندر تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے سے یارانہ رہا ان کا. فیض صاحب ناروال کے تتلے اور چودھری الطاف حسین جیلم کے وینس جاٹ تھے. اب فیض صاحب ناروال کے تتلے یعنی کہ یہ قوم ہے ناروال کی جو تتلے ان کو قوم ہے، اور چودھری الطاف حسین جو جیلم کے جاٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور جاٹ فیملی کا بھی ایک گوت ہے وینس جاٹ ان کو کہا جاتا ہے. اس والے سے انہوں نے لکھا کہ فیض صاحب ناروال کے تتلے اور چودھری الطاف حسین جیلم کے وینس جاٹ تھے. جیلم کی مٹی سے سیاست اور ذہانت بولتی ہے. ہمسایہ ملک بھارت کے 2 وزرائے اعظم کا تعلق جیلم سے تھا. راوین اندر کمار گجرال کا تعلق جیلم شہر سے تھا. اور راوین جو ہے نا وہ اولڈ راوین یعنی لاہور میں جو گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے لوگ ان کو اور راوین کہا جاتا ہے. تو راوین اندر کمار گجرال کا تعلق جیلم شہر سے تھا، جبکہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جیلم کی تحصیل چکوال کے گاؤں گاہ میں سردار گرمکھ سنگھ کے ہاں پیدا ہوئے، مگر منموہن سنگھ کی تعلیم دینا اور جیلم کے درمیان کے قصبے کالا گجرا میں. یہ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے، یہ انڈیا میں جو پرائم منسٹر بنے اور جیلم کے درمیان ایک قصبے کالا گجرا میں ان کی جو ساری تعلیم مکمل، جہاں منموہن کے نانا کا گھر تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی راجہ غضنفر علی خان کا تعلق بھی جیلم سے تھا. اور راجہ غضنفر علی نام کا بہت بڑا نام تھا جیلم کا، جیلم کی وہ تحریک پاکستان میں ان کا بڑا نام تھا، ان کے نام سے اسکول اور کالج بھی بنے تھے. تو اس کا بھی ذکر وہ ساتھ ہی ہو رہا ہے. ان جیلم سے اس صدی کے ابتدا میں وفاقی کابینہ میں جو شخص ہر دل عزیز رہا اس کا نام چودھری شہباز حسین. اب ان کی دوسرے بھائی کا ذکر ہے چودھری شہباز حسین، سب وفاقی وزیر ہیں، تو اس کا ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں. چودھری شہباز حسین اب بورڈ کی مانند خاندان کے بزرگ ہیں، یعنی ایک بڑے درخت کی مانند جو ہے وہ اب اپنے خاندان کی وہ سربراہی کر رہے ہیں. ان کی زیر نگرانی چودھری فرخ الطاف حسین، چودھری فواد حسین اور چودھری فوق شیرباز وہ بھی سیاست میں عام کردار ادا کر رہے ہیں. آج کی وفاقی کابینہ میں ان کے بانجے فواد چودھری لاجواب ہیں. ہم بالکل لاجواب ہیں جی، ہم بالکل ان کے مداح، ان کے بہت سے جو ہے وہ ہر وقت یعنی کہ ان کو میڈیا میں ایکٹیو رہنا بڑا اچھا لگتا ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے کس طرح ایکٹیو رہنا ہے، اور بہت اچھے بولتے ہیں. بولنے کی ان کا جو ہے وہ ان کی پریکٹس جو ہے ایز اے ایک اینکر پرسن کی ہو گئی تھی. اینکر انہوں نے ٹی وی پہ بھی اپنے زور دکھائے، کالم اخبارات میں لکھتے رہے. روزنامہ جنگ میں غالباً 1994-5 سے میں ان کو کالم پڑھتا ہوں، یعنی کہ ملک کے معاملات پر بھی لکھتے ہیں، اور قانون اور آئین کے حوالے سے بھی ان کے آرٹیکل جو ہے بڑے اچھے تھے. اور وہ پھر ابھی وہ سیاست میں اور ایم این اے اور وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں ان کے کہ آج کی وفاقی کابینہ میں ان کے بجے فواد چودھری لاجواب ہے. حالیہ سیاست میں ذہین ترین اور تیکھے کھلاڑی کے طور پر فواد چودھری نے خود کو منوایا. جی بالکل جی، کوئی شک نہیں، ہمیں بڑی فخر ہے ان پہ. اور جیلم کے لوگ جو ہے ان کو کہ آج ان کی آواز جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جیلم سے کوئی بندہ اسمبلی میں آیا اور جیلم میں ان کا ایک نمائندگی ہو رہی ہے. اور کھیوڑا پن دادا خان جیلم کے لوگ خوش قسمت ہے کہ انہیں فواد چودھری جیسا نمائندہ دستیاب ہے. اس نے للہ، جیلم، ڈبل روڈ کے علاوہ
सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे मंजूर करवा के जिला जेलम को भी आम बना दिया है। वो पिंड दादर खान और जेलम के दरमियान सनती इलाके को वसी करना चाहते हैं। इन दिनों जेलम के दूसरे से हल्के से फवाद चौधरी के कजन और चौधरी अल्ताफ सैन के फर्जंद फरख अल्ताफ कौमी असम्बली के रुकन है। और अभी अभी मजीद जो जिक्र है वो जेलम के हवाले से जो लोगों का वो कालम नगार जनाब मजहर बिरला साहब अपने कालम में कर रहे हैं कि जेल के पीपल्स पार्टी के बहुत मशहूर होने वाले सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम सैन का तलक भी जेलम से है। अब डॉक्टर गुलाम सैन से कौन वाकफ नहीं है। मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं तो बहुत उनकी सियासत को, उनके इलेक्शन को करीब से देखा है। एक बार मैंने इंटरव्यू भी किया था, मैंने मानामा झील अखबार मंथली मैगजीन निकालता था, तो उसमें उनका इंटरव्यू भी मैंने किया। तो चौधरी अपना डॉक्टर गुलाम सैन वो 1970 की दाई में वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मंजर पर आए, फिर वो इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीत के फिर वो वफाकी वजीर बने, वो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी बने। ये बहुत बड़ा अहदा था, यानी भुट्टो के बाद जो दूसरा बड़ा अहदा है सेक्रेटरी जनरल का, वो डॉक्टर गुलाम सैन के पास थोड़े अरसे के लिए रहा, लेकिन जरूर रहा। और वो उनका मरकजी कायदीन में उनका पीपल्स पार्टी में शुमार होता था। लेकिन सियासत जैसा कि कहते हैं कि बड़ा बेरहम खेल है, कि सियासत से थोड़ा सा आप सियासत दूर हो जाएं तो फिर जो है ना वैक्यूम तो नहीं रहता, खिलाफ पूरा हो जाता है। तो वो भुट्टो को जब पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट मार्शल लॉ लगा ज़िया उल हक का, तो डॉक्टर गुलाम सैन जो है वो भी जिला वतन हो गए। और जिला वतनी के दौरान पीछे से वो कहते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया और पीपल्स पार्टी में चौधरी अल्ताफ सैन पीपल्स पार्टी में आ गए 1990 में। तो यानी अल्ताफ सैन अपने ज़िया उल हक की वफात के बाद डॉक्टर गुलाम सैन आ गए पाकिस्तान, और 1988 का इलेक्शन था। तो पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि आप जो है एक टिकट खुद रख ले और एक टिकट चौधरी अल्ताफ सैन को दे देते हैं। तो डॉक्टर गुलाम सैन ना माने, तो जो टिकट दिया वो भी हार गए। यानी वो दोनों जगहों से खड़े हो गए, दूसरे हल्के से यानी पीडी खान से भी और जेलम शहर के हल्के से भी। तो इस तरह वो दोनों हार गए। तो लेकिन फिर चौधरी अल्ताफ सैन जो बहुत करीब हो गए पीपल्स पार्टी के, और फिर उन्होंने अपनी जगह बना ली, तब से वो तो डॉक्टर गुलाम सैन जो है वो फारग हो गए। तो उनका जिक्र है। वैसे तो यहाँ से नवाबजादा इकबाल मेहदी और राजा अफजल भी सियासत करते रहे, मगर मुल्क की सियासत में जेलम का हवाला चौधरी अल्ताफ का खानदान है। अभी देखें नवाबजादा इकबाल मेहदी साहब बहुत बड़े सियासतदान, कुछ अर्सा कबल वफात पा गए, बहुत दफ़ा वो कौमी असम्बली के मेंबर बने, सूबाई वजीर भी बने, बहुत बड़ा नाम था। और इसी तरह राजा मोहम्मद अफजल साहब को बहुत बड़ा नाम था जेलम की सियासत का। और यानी कि वो अपने मरते दम तक वो एक एक्टिव सियासत करते रहे। चौधरी अल्ताफ सैन से उनका जोड़ पड़ता था, और राजा अफजल ज्यादा बार जो कौमी असम्बली के मेंबर बने चौधरी अल्ताफ सैन को शिकस्त देकर। लेकिन यहाँ पर हवाला दे रहे हैं कि उनका जो खानदान का मुल्की सियासत में बहुत बड़ा किरदार था। यानी इस तरह होता है कि चौधरी अल्ताफ सैन जब वो पीपल्स पार्टी में थे, तो उनका शुमार पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत में होता था, यानी वो पीपल्स पार्टी की हायरार्की में शामिल हो गए। और राजा अफजल और नवाबजादा इकबाल मेहदी बिल्कुल वो 5 बार कौमी असम्बली के मेंबर बने, सूबाई असम्बली के मेंबर बने, इकबाल मेहदी साहब वजीर बने। राजा अफजल नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन वो मरकजी कायदीन में उनका शुमार नहीं हम कर सकते थे। इसी तरह भी आप देख सकते हैं कि चौधरी फवाद सैन वो आज मरकजी कायदीन में शुमार होता है उनका, पीटीआई के। तो इस वाले से वो कहते हैं कि जो लदड़ खानदान का जो मुकाम है जेलम की सियासत में और मुल्क की सियासत में, वो ज़रा नुमाया। और उनका मुल्क की सियासत में जेलम का आम हवाला चौधरी अल्ताफ सैन का खानदान ही। तो वो कॉलम में आगे जाकर लिखते हैं कि बरसगीर में रेलवे की तारीख मिर्जा इब्राहिम के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अब नौजवान नस्ल को बताना चाहते हैं कि मिर्जा इब्राहिम ये मजदूर लीडर थे और काला गुजरा से थे। वो सारी जिंदगी वो अपना लाहौर और कराची में लेबर यूनियन की जो है वो क्यादत करते रहे, उनका बहुत बड़ा नाम है। तकसीम से पहले बरसीर की रेलवे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा इब्राहिम थे, यानी कि बरसीर की तकसीम पाकिस्तान बनने से पहले वो रेलवे की जो यूनियन है उनके सेक्रेटरी जनरल थे। और क्या मैं पाकिस्तान के बाद हमारे यहाँ रेलवे यूनियन ट्रेड यूनियन के इस लीडर का नाम गूंजता रहा। जेएलएम लखारियों की सरजमीन और बहादुरों की धरती में सियासतदान पैदा नहीं किए जेएलएम ने, यहाँ पे बहादुर भी पैदा किए, जंगजू भी पैदा किए और लखारी भी पैदा किए। अब जंगजू में कौन था? जनाब जनरल आसिफ नवाज जंगजू चक्री राजगान से उनका तलक था। ये
اپنا پیردادا خان میں آتا ہے ان کا گاؤں چکری راجگان. اور جنرل آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی سٹاف بنے پاکستان کے, اور بدقسمتی سے وہ اپنے ڈیوٹی کے دوران ہی وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوگی. اسی طرح میجر محمد اکرم شہید کا تعلق بھی جہلم ہی سے ہے, جن کے نام پہ جہلم میں پارک بنا ہوا ہے, ان کا جہلم سے ہے. فواد چودھری سچا ہے کہ ضلع جہلم کے قبرستان شہداء کی قبروں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ سب دھرتی کی محبت میں شہید ہوئے. اب یہاں پہ جو ہے نا میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہتا ہوں, کالم نگار شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ ایم پی ہیں ممبر صوبائی اسمبلی راجہ یاور کمال, ان کے چچا تھے طارق کمال, وہ ایڈمرل تھے. یعنی جس طرح آصف نواز جنجوعہ وہ بری افواج کے سربراہ مقرر ہوئے, تو اسی طرح جو نیوی کے سربراہ تھے وہ ایڈمرل طارق کمال تھے. وہ راجہ یاور کمال کے والد صاحب کے بھائی تھے, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ راجہ یاور کے والد صاحب راجہ عظمت کمال مرحوم ضلع جہلم کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی رہے. اور اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری جو ہے وہ سچا ہے کہ ضلع جہلم کے قبرستان شہداء کی قبروں سے بھرے ہوئے. یہ سب دھرتی کی محبت میں شہید ہوئے. لکھنے والوں کی فہرست طویل ہے, کس کس کا نام لوں. گلزار سے شروع کروں یا درشن سنگھ اوارہ سے, پھر ضمیر جعفری سے یا علی عباس جلال پوری سے, جوگی جہلمی کو دیکھوں یا تنویر سپرا کی ترقی پسندی کو سامنے رکھوں. آفتاب اقبال شمیم کرنل محمد خان منیر جہلمی انجم سلطان شہباز. انجم سلطان شہباز ہمارے بہت دوست بڑے قریبی مل کے ہم نے اپنے اکٹھا کام کیا. جنون کی حد تک ان کو لکھنے کا شوق تھا, بہت سی انہوں نے کتابیں لکھی تاریخ کے حوالے سے. چند سال قبل فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اس طرح غافر شہزاد بہت اچھے شاعر جناب ڈاکٹر محمود احمد چغتائی, ایوب سنگیا ہمارے بالکل ساتھ ادھر آکسفورڈ میں رہتے ہیں. میں اس وقت برطانیہ کے شہر بلیک برن میں رہتا ہوں. تو گزشتہ روز ہم نے جیلم نیوز پہ ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. پنجابی کے شاعر ہیں. عاطف توقیر, کیا بات ہے جی, عاطف توقیر کا جو ذکر انہوں نے کیا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی. وہ عاطف توقیر جیلم سے اپنا آپ کو تعلق وہ اپنے جیلم سے ہی سمجھتے ہیں, اور جرمنی میں مقیم ہے اس وقت. اور بہت اچھے شاعر, انقلابی شاعر. میں سمجھتا ہوں کہ کیا ان کے اگر آپ شاعری سنو, آپ سرچ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ جائیں اور فیس بک پہ بھی ہیں, اور گوگل پہ سرچ کریں تو ان کی شاعری آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. بیسیکلی ان کا گاؤں اب جو ہے نا وہ چکوال میں آ گیا ہے. یعنی جب تقسیم ہو گیا جیلم اور چکوال آپس میں, وہ چکوال لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جیلمی ہی کہتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا عاطف توقیر کا. اسی طرح احسان سہگل یا اپنے احمد لطیف صاحب, یا پھر اعزاز سید, کس کا تذکرہ کیا جائے. اب احمد لطیف اور اعزاز سید, ان کا میں آپ کو, احمد لطیف صاحب روزنامہ ایکسپریس میں کام کرتے ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں, وہاں پہ ایڈیٹر کا فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اعزاز سید سے کون واقف نہیں, یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں, جیو نیوز کے نمائندے ہیں, اور بہت اچھے انٹرویو, بہت اچھے کالم بھی آپ لکھتے ہیں. اور ان یعنی کہ اس وقت جو نمایاں صحافیوں میں جیو اور ینگ کے نمایاں صحافیوں میں ہوتا ہے وہ اعزاز سید کا جو ہے نام ہے, اور کالا گجرا سے ہی ان کا تعلق ہے. اسی طرح کرکٹ کی دنیا میں عظیم حفیظ کے نام سے کون واقف نہیں ہے. کرکٹ کے سمجھنے والے لوگ جو دلچسپی رکھنے ان کو پتہ ہے عظیم حفیظ جیلم سے تعلق تھے. اسی طرح بھارت کے معروف نقاش ستیش گجرال جیلم کے باسی تھے. یعنی یہ ستیش گجرال صاحب جو وہ جیلم کے رہنے والے تھے. سیاست کو شاعری میں پرونے والے, سیاست کو شاعری میں پرونے والے نصیر کوی ضلع جیلم سے. نصیر کوی بہت اچھا انقلابی شاعر, پیپلز پارٹی کا جالا, جس نے کہا کہ تم ہر گھر سے بٹو نکلے گا, تم کتنے بٹو مارو گے. یہ شعر جو ہے یہ نصیر کوی صاحب کا تھا, جیلم سے ان کا تعلق تھا. وفات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے. انہوں نے لکھا تم کتنے بٹو مارو گے, ہر گھر سے بٹو نکلے گا. اور پھر یہ نعرہ جو ہے یہ امر ہو گیا. بار آرٹ لا کرنے والی جنوبی ایشیا کی پہلی مسلمان خاتون رابعہ قاری اور غلام احمد قادیانی کے خلاف کتاب لکھنے والے پنڈت لیکھ رام کا تعلق ضلع جیلم سے تھا. بھارت کی فلم اور سیاست کا عام نام سنیل دت جیلم کے قریبی گاؤں, معذرت چاہتا ہوں, اپنے بھارت کی فلم اور سیاست کا عام نام سنیل دت اور جیلم کے قریبی گاؤں خرد کا رہنے والا تھا. اس کے بیٹے سنجے دت نے بھی خوب نام کمایا. خواتین حضرات کالم محدود ہے, اس لیے کالا گجرا سے تعلق رکھنے والے مزاحمتی پنجابی شاعر درشن سنگھ آوارہ, دینا سے تعلق رکھنے والے سمپورن سنگھ کالرا المعروف گلزار,
فلمی دنیا کے بڑے گیت نگار تھے. گلزار جن کا ان کا تعلق جو کورلانگ رہا ہے دینا کنوائی علاقہ ہے, وہ کچھ عرصہ قبل یہاں آئے بھی تھے دینما دیکھنے کے لیے. ان کا اصل نام جو ہے وہ سمپورن سنگھ کالرا تھا, اور فلمی نام ان کا گلزار. ان کی شاعری اور ان کے گیت تو آپ نے سنے ہی ہوں گے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خرد سے تعلق رکھنے والے بھارتی فلم انڈسٹری کے بڑے نام سابق وزیر کھیل سنیل دت, اللہ دیتال معروف جوگی جیلمی کی آپ نے کلام پڑھے, بڑی اچھی شاعری ہے, اور ان کا نام اللہ دیتا تھا تو معروف وہ جوگی جیلمی کے نام سے ہوئے. اور چک عبد الخالق سے تعلق رکھنے والے لوک گیت لونگ واچا کے خالق ضمیر جعفری کے قصے دن بھر بھی لکھوں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکوں گا. تو فی الحال آپ کے لیے گلزار کی شاعری. تو آخر میں وہ جو شعر لکھتے ہیں گلزار نے شعر لکھا جیلم کے حوالے سے کہ ذکر جیلم کا ہے بات ہے دینے کی, چاند پخراج کا رات پشمینے کی, کیسے اڑے گی ادڑی ہوئی چاندنی, رات کوشش میں ہے چاند کو سینے کی. تو ناظرین, یہ تھا آج کا کالم. یہ جناب روزنامہ جنگ میں مظہر اجلاس صاحب کا کالم تھا. تو چودھری الطاف حسین کی آج ہم نے یاد تازہ کی, اور مختلف ذکر جو ہے وہ دوسرے سیاستدانوں کا, دوسرے رہنماؤں کا, شاعروں کا, ادیبوں کا ہوا. لیکن بہت سے لوگ ابھی جیل میں جو فلائی کام کر رہے ہیں, ہم ان کا انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں آپ کو ان سے تعارف کرائیں گے. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. تو ایک گزارش کے ساتھ ہمارے جیلم نیوز ٹی وی کا جو پیج ہے وہ ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں, اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. اور اسی طرح ہمارا جو جیلم اپنا یہی ویڈیو جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. آپ یوٹیوب پہ بھی ہمارا کالم جو ہے نا آپ دیکھیں, آپ یہ پڑھیں اور اپنے خیالات سے ہمیں ضرور نوازیے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.